اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے گواہ اور تم پر حاضر ناظر ہے۔ لفظ شہید آیا ہے، شہید کا ایک معنی ہوتے ہیں گواہ، شہید کا دوسرا معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر۔ لفظ شہید اللہ کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اللہ تعالی ہر شے پر موجود ہے، ہر شے کا محافظ ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے، ہر شے پہ حاضر و ناظر ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم اللہ کے لیے حاضر و ناظر کہتے ہیں تو اس معنی میں بولنا چاہیے جو سمیع اور بصیر کے معنی میں ہے۔ اس لیے حاضر کہتے ہیں اس شخص کو جو اس وجود کے ساتھ حاضر ہو، اور اللہ ایسے وجود سے پاک ہے۔ ناظر کہتے ہیں اس کو جو اس آنکھ کی کالی پتلی کے ساتھ دیکھے، اور اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب حاضر و ناظر کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ میں رب کو حاضر و ناظر جان کر کے یہ کہہ رہا ہوں، میں رب کو حاضر و ناظر جان کر کے یہ کہہ رہا ہوں، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے اس سے مراد سمیع اور بصیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر شے کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی ہر شے کو سنتا ہے۔ حاضر و ناظر کا لغوی ترجمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حاضر کا لغوی ترجمہ ہے جو اس وجود کے ساتھ، جس کے ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، اس کا سراپا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ناظر کہتے ہیں جو اس آنکھ کی کالی پتلی کے ساتھ دیکھے، اس لیے اگر آنکھ کی کالی پتلی نہیں ہے تو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی کر کے بولنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن بول رہا ہے، کوئی مسلمان بول رہا ہے، کوئی سنی بول رہا ہے، ہماری عدالتوں میں بولے جاتے ہیں، عام لوگ بول چال میں لوگ بول دیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ جانتا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو زیادہ معلومات نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حاضر و ناظر نہیں بول رہا، بلکہ کیا بول رہا ہے؟ سمیع اور بصیر بول رہا ہے، تاکہ اس کا اسلام بچے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگے، اس کے اوپر کوئی گمراہی کا فتویٰ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن پاک میں ہے وہ سمیع اور بصیر کا لفظ ہے۔ حاضر و ناظر کا لفظ کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، شہید۔ اب لوگوں کو یہ بات بڑی چبھتی ہے کہ حضرت اللہ بھی شہید ہو گیا اور رسول اللہ بھی شہید ہو گئے۔ شہید کے معنی اگر حاضر و ناظر ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہو گیا، اور پھر رسول اللہ بھی حاضر ناظر ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی کو سمیع اور بصیر نہیں کہیں گے، نبی کو حاضر ناظر کہیں گے، اور رب کو سمیع اور بصیر کہیں گے، تاکہ دونوں کے معنی میں فرق رہے، اصطلاحی اور لغوی معنی میں۔ اور دوسرا اس کے معنی ہوتے ہیں گواہ، شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ۔ اب گواہ کون ہوتا ہے جی؟ جس کو کہہ کا پتہ نہ ہو وہی گواہ ہوتا ہے؟ نہیں، جو اس واقعہ کا پورا گواہ ہو، اس کا تفصیلی گواہ ہو، تفصیلی معلومات رکھتا ہو، اسے جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں۔ آئیے صاحب، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر لفظ شہید استعمال فرمایا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں معنی لکھے ہیں، حاضر و ناظر بھی اور گواہ بھی۔ اور یوم نبعث من کل امت شہیدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد حاضر و ناظر بنا کر کے لائیں گے۔ اور حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 11ویں صدی ہجری کا ایک حوالہ ہے اور 12ویں صدی ہجری کا ایک حوالہ ہے، اور یہ دونوں حوالے اس وقت کے ہیں جب فاضل بریلوی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
فاضل بریلوی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ نہیں یہ تو اعلی حضرت نے کہا ہے، پہلے تو کوئی نہیں کہتا تھا۔ آئیے میرے پاس یہ فارسی میں تفسیر عزیزی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلی فرماتے ہیں باشد رسول شما بر شما گواہ، فرمایا کہ جب تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے، زیرا کہ او مطلع از بے نور نبوت۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حاضر و ناظر کا مطلب انہوں نے بتا دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور سامنے نظر آ رہے ہوں گے، حضور جو ہے کہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے، نہیں، انہوں نے لکھا ہے حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے زیرا کہ او مطلع از بے نور نبوت بر رتبہ ہر متدین بے دین خود کہ در قدام درجہ از دین من رسیدہ۔ سنیے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضور نور نبوت کے ساتھ جانتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ ایمان کے کس درجے پر قائم ہے اور ایمان کے کس درجے پر فائز ہے، نور نبوت کے ساتھ۔ وجود نبی کا بات نہیں کر رہے ہم، نور نبوت کے ساتھ۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں جو ہمارے بھی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں اور جو حاضر ناظر کے منکر ہیں نا ان کے بھی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت ایمان چیز است، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کی ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ وحجاب بداں محجوب مانداست قدامست، اور درجات میں، ترقی کے درجات میں پردے کون سے ہیں، حائل کون سے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں۔ یعنی میں کس درجے پر ہوں اور اگلے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، یہ بھی نبی جانتے ہیں، نور نبوت کے ساتھ اور روحانیت نبوت کے ساتھ، نورانیت نبوت کے ساتھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں پس او می شناسند، حضور پہچانتے ہیں گناہ شمارا، حضور کو پتا ہے میں کون کون سے پاپ کرتا ہوں، آپ کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ ودرجات ایمان شمارا، اور تمہارے ایمان کے درجات جو ہیں کس درجے پر ہو۔ وَأَعْمَالِ نیک و بد شمارا، اور تمہارے اچھے اور برے اعمال کو جانتے ہیں۔ وَإِخْلَاصُ و نفاق شمارا، اور تمہارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ وَلِهَذَا شہادت او در دنیا و آخرت بحکم شرع در حق امت مقبول اور واجب العمل است۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کفر کیوں کیا، تم نے نافرمانیاں کیوں کی، تم نے گناہ کیوں کیے؟ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، جھوٹ بولیں گے خدا کے سامنے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی مبلغ نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت امت حبیب کو بلائے گا، حضور کی امت ہی جائیں گے اور جا کر کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے، ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کے پاس مبلغ آئے تھے، ان کے پاس مصلح آئے تھے، ان کے پاس پیغام پہنچانے والے آئے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا بھائی، تمہارے دور میں تو نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلا، تیری کتاب میں لکھا ہوا تھا اور تیرے محبوب کی زبان سے سنا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ اب قوم جو ہے نا، جو پہلے والی قومیں ہیں وہ اڑ جائیں گی، بولیں گے نہیں ہم ان کی گواہی نہیں مانتے کیونکہ یہ تھے ہی نہیں، ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے، ہم نے کیا کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف کیسے گواہی۔ بات تو اٹل ہے نا جی، اٹل ہے۔ اچھا، جب ہم نہیں تھے تو حضور بھی تو نہیں ہوگے، حضور ہمارے نبی ہے نا۔ اب سنیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عدالت لگی ہوئی ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، گواہیاں گزر رہی ہیں، پہلے گواہوں پر وہ آبجیکشن کر دیں گے، ان کو تو نہیں پتا، ان سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلے گا، پتا چلا یہ کہیں گے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور اللہ کے حبیب نے بتایا تھا، قوم اڑ جائے گی، بولے گی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ان کی گواہی، کوئی پکا گواہ لاؤ، پکا گواہ لاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حبیب ہم اس وقت تمہیں لائیں گے، آپ آ کر کہو گے میرا رب
میری امت صحیح کہہ رہی ہے، ان کے پاس نبی آئے تھے، کتابیں آئی تھی، مبلغ آئے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئیے، جو ساری امت کا انکار کرنے والے پہلی امتیں ہیں، جب حضور گواہی دیں گے وہ چپ ہو جائیں گے، گویا کہ وہ بھی اعتراف کر لیں گے حضور صحیح گواہی دے رہے ہیں، حضور کی گواہی معتبر ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان کے خلاف گواہی دیں گے اس وقت وہ تو یہ نہیں کہیں گے یہ کہاں تھے اس وقت، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کہاں تھے، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کہاں تھے، تو حضور کے بارے میں بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ چپ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے عدالت میں کیس چل رہا ہو اور گواہوں پر جرح چل رہی ہو، اور جب جس گواہ پر خاموشی چھا جائے، سامنے والا جواب نہ دے سکے، فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا محبوب ہم قیامت کے دن آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی اس بات کا پکا گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ آپ کی امت کہے گی ہمارے محبوب نے کہا تھا، اور آپ کہیں گے یا اللہ یہ کہاں تک بھاگیں گے، میں تو ان کی ساری ہسٹری کو جانتا ہوں، نبیوں کی ہسٹری کو بھی جانتا ہوں۔ آئیے صاحب، یہ میرے پاس نامی صدی ہجری کی کتاب ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں قرآن پاک میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک شاہد ہوتا ہے، ایک مشہود ہوتا ہے۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہی دے، مشہود وہ ہوتا ہے جس کے خلاف گواہی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، ماننا پڑے گا مشہود بھی تو ہوں گے نا، مشہود بھی تو ہوں گے نا۔ اب آئیے، حضور کس کس کے مشہود ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب جیسے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اسی طرح ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب ہم نے سارے لوگوں کے طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو جس جس کے حضور نبی ہے، اللہ کے حبیب اس کے شہید بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اللہ کے قرآن سے، علماء کے فرمان سے یہ فیصلہ اٹل ہو گیا کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے شاہد بنا کر کے بھیجا تو حضور ساری کائنات کے مشہود بھی ہوں گے، ساری کائنات کے مشہود بھی ہوں گے۔ اور قیامت کے دن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں نبیوں سے پوچھا جائے گا، نبیوں سے پوچھا جائے گا نبیوں بتاؤ تم نے اپنی قوم کو گواہی پیغام پہنچایا تھا؟ قوم نبیوں کے سامنے بولے گی نہیں، اللہ اپنے محبوب کو بلائے گا، میرے محبوب ذرا نبیوں کی گواہی تو دے دے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔